بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نیب آرڈیننس میں جو ترامیم تھیں وہ کالعدم ہونے کے بعد بڑی کارروائی، سب سے بڑے جو رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے خلاف کارروائی، اور مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار جو کہتے تھے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس ساری جو کارروائی ہے جس کے ذریعے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کے خلاف جو بڑی کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور کھوکھر برادران ان کے خلاف دہشت گردی عدالت میں اہم کارروائی شروع ہوئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے خاص الخاص ان کے خلاف جو کارروائی شروع کی گئی وہ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی ڈی اے کی ملی بھگت سے جو ایک بڑا کرپشن سکینڈل سامنے آیا تھا، اور اس میں سی ڈی اے ملازمین بھی ملوث تھے، ان کے خلاف اینٹی کرپشن ایف آئی اے سائبر کرائم اینٹی کرپشن نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور یہ بڑے پیمانے پر جعلی فائلیں بیچنے کا کیس تھا، اور اس میں یہ اتنا بڑا سکینڈل تھا، اس میں کئی پٹواری تھے، کئی اس میں جو سی ڈی اے ملازمین ملوث تھے، اور پھر اس پر کارروائی شروع ہوئی تھی۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے سی ڈی اے کے عملے کی مبینہ ملی بھگت سے کرپشن دھوکہ دہی میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ سی ڈی اے کے اکاؤنٹس آفیسر و کیشیئر کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ ملزمان نے 81 لاکھ روپے کی رقم خرد برد کی۔ حکام کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد افضل خان نیازی کی سربراہی میں ٹیم نے کرپشن اور دھوکہ دہی میں ملوث 4 ملزمان ممتاز خان، شہزاد خان، شیز خان اور عبد الرحمان کو اسلام آباد میں چھاپہ مار کر گرفتار کیا۔ ملزمان پر الزام ہے کہ سی ڈی اے حکام اکاؤنٹس آفیسر محمد رفیق اور کیشیئر احسان حیدر کی ملی بھگت سے موضع نون میں ایکوائر کی گئی زمین کے معاوضے سے قانونی مالک کو محروم کر کے معاوضے کے طور پر ملنے والی 83 لاکھ روپے سے زائد کی رقم کو خرد برد کیا۔ چاروں ملزمان کو گرفتار کر کے تمام ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حکام کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 4 سی ڈی اے کے ملزمان ایک مقدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب یہ ایک نیا مقدمہ ہے جس میں سی ڈی اے افسران اور باقی جو ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو سی ڈی اے کا سارا چونکہ جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ اس وقت گڑھ بن چکی ہے، اور ان کی جانب سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور وہ صرف جیسے پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا ریونیو کا نظام ہے جہاں پٹواری کلچر ہے، اور انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے، اور جس کا جو جی چاہتا ہے زمین ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ تو سی ڈی اے میں بھی یہی حالات تھے جس پر اب ان کی چوری پکڑی گئی ہے۔ دوسری جانب سینئر آفیشیل ہیں پنجاب حکومت کے، سیکٹری فوڈ تھے جن کو حال ہی میں عہدے سے ہٹایا گیا ہے، ان کا قصور ہے سچ بولنا۔ آپ جانتے ہیں کہ چینی اسکینڈل کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی تھی، اور 55 ارب روپے کی بات کی گئی تھی کہ 55 ارب روپے کا عوام کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ کس طریقے سے جو سبسڈی دی گئی اور جھوٹ بول کر بتایا گیا کہ پاکستان میں چینی وافر مقدار میں ہے اور بیرون ملک بھیجی گئی تھی، اور اس پر اسمگلنگ کی گئی، اور اس طرح کے ان کی جانب سے تفصیلات آئی تھیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس پینڈنگ تھا اس کی وجہ سے بھی چینی اسمگل کرنے والوں کو فائدہ ہوا، چونکہ حکومت سرکاری ریٹ طے نہیں کر سکتی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا، کئی مہینوں سے وہ اسٹے آرڈر پینڈنگ تھا، جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا۔ اس پر پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے، وہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ بڑا الزام تو ان کے اوپر تھا کہ 55 ارب روپے کا، 55 ارب تو وہ تھا جو سیدھا تھا، پتہ نہیں کتنا بڑا ڈاکہ مارا انہوں نے، اور اس میں زرداری کی شوگر ملیں، شریفوں کی اور جہانگیر ترین وغیرہ کی۔ انہوں نے پھر پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن نے اس جو سیکٹری تھے، سیکٹری خوراک محمد زمان وٹو، جن کو عہدے سے اس وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا کہ انہوں نے سچ بولا تھا، ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی کہ دیکھیں جی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے زمان وٹو نے یہ بات کی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز پر الزامات لگائے ہیں اور غلط بیانی کر کے الزام لگایا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے سابق سیکٹری خوراک محمد زمان وٹو کو توہین عدالت کا ایک اور شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سابق سیکرٹری خوراک محمد زمان وٹو اور درخواست گزاروں کی جانب سے شہزاد عطا الہی اور حشام احمد خان ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔
وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سابق سیکرٹری خوراک کے خلاف اور بھی توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا کہ سابق سیکرٹری خوراک سے کہا کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی 2 درخواستیں آ گئی ہیں، ان کا جواب دیں۔ سابق سیکرٹری خوراک نے عدالت سے استدعا کی کہ جواب کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیں۔ فاضل جج صاحب نے کہا ہم اتنا وقت نہیں دے سکتے، آپ کو ایک اور توہین عدالت کی درخواست میں نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ عدالت نے سابق سیکرٹری خوراک کو توہین عدالت کے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی گئی اور کہا گیا کہ ہر صورت آپ پہلے ایک توہین عدالت تھی، اب ایک نئی توہین عدالت بھی ان کے خلاف 2 درخواستیں ہو گئی ہیں، دونوں میں شو کاز جاری ہو گئے ہیں اور دونوں میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اور محمد زمان وٹو ان کا اب جب وہ جواب جمع کروائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ جی میں نے تو صرف اتنا کہا ہے اور میں نے آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ اسٹے آرڈر نہ ہوتا تو اتنا بڑا عوام کو نقصان نہ ہوتا۔ اور شوگر مافیا نے جو کیا، چونکہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کو شوگر مافیا کہا، اصل جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں کیا کہا، اصل کارروائی یہ ہوئی کہ مافیا کو مافیا کہا اور سینئر وہ بیوروکریٹ تھے، اس وجہ سے ان کے خلاف یہ توہین عدالت کی 1 درخواست تھی، پھر دوسری درخواست آ گئی ہے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کا کرپشن کا جو اسکینڈل ہے جس میں ان کو بری کر دیا گیا تھا، نیب ترامیم کی وجہ سے وہ دوبارہ ری اوپن کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم حسین سمیت 8 ملزمان کو طلب کر لیا ہے۔ ریفرنس میں نامزد دیگر ملزمان میں بشارت مرزا، زہیر صدیقی اور شعیب وارثی شامل تھے۔ خالد رحمان، ملک عثمان، یوسف جمیل اور اقبال زیڈ احمد کو بھی طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 7 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے 15 ستمبر کو نیب ترمیم کالعدم قرار دی تھیں، یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا۔ ملزمان کے خلاف دائر ریفرنس اب بحال ہو چکا ہے۔ ملزمان نے نیب ترمیم کے بعد عدالت کے دائر اختیار کو چیلنج کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کے خلاف ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو ارسال کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملزمان پر گیس کے ٹھیکوں میں کی مد میں 17 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا، اور اب چونکہ 15 ستمبر کو لاہور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا ہے، اس وجہ سے ان ملزمان کو دوبارہ طلب کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں اسحاق ڈار جو اشتہاری تھے، 4 سال سے اشتہاری تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرکاری جہاز پر پروٹوکول کے ذریعے ان کو واپس لایا جاتا ہے۔ ابھی وہ بیرون ملک ہی تھے کہ یہاں پر درخواست دائر کی جاتی ہے کہ ان کے جو وارنٹ گرفتاری، دائمی وارنٹ گرفتاری ہیں، ان کو معطل کروایا جاتا ہے۔ نیب عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ نیب نے بیان دے دیا کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ جب یہ ساری کارروائی اور سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد اسحاق ڈار واپس آئے۔ اسحاق ڈار جب واپس آئے تو وہ 1-2 تاریخ پر عدالت میں پیش ہوئے اور پھر نیب ترمیم کے تحت درخواست دی اور ان کو بری کر دیا گیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے اس کیس سے۔ اب جب 15 ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب ترمیم کالعدم قرار دیں تو اس وقت کا ایک ٹی وی پروگرام میں اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی میرے خلاف، میں تو میرٹ کے اوپر بری ہوا ہوں، میرے خلاف تو کیس ہے ہی کوئی نہیں، میں تو نیب ترمیم سے افیکٹ نہیں ہو رہا، متاثر نہیں ہو رہا، میں تو نیب ترمیم سے میں نے نہ کوئی فائدہ اٹھایا تھا اور نہ اب نیب ترمیم کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی یا مجھے کوئی ٹینشن ہے، اس وجہ سے نیب ترمیم کا فیصلہ مجھے نہیں متاثر کرتا۔ آج احتساب عدالت نیب ترمیم کالعدم ہونے کے بعد سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس کھول دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر صاحب نے آج پہلی سماعت کی ہے اور ملزم اسحاق ڈار کو 10 اکتوبر کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کی 10 اکتوبر کو طلبی کے سمن جاری کر دیے گئے ہیں اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے یہ احکامات جاری کیے۔ نیب آرڈیننس کے بعد احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کے خلاف کیس بند کر دیا تھا۔ اسحاق ڈار کے خلاف کیس کا ریکارڈ احتساب عدالت میں ہی موجود تھا اور وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے عدالت نے یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 1 سال کے لیے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے لایا گیا تھا اور سرکاری جہاز پر پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا تھا، اب جب ان کے دوبارہ، چونکہ انہوں نے آنا تو ہے نہیں، دوبارہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے، پھر وہ اشتہاری ہو جائیں گے، اب کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کون اس سارے معاملے کا ذمہ دار تھا؟ اور جو کردار ہیں NRO 2 دینے والے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟
دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت میں نے 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف ایک دہشت گردی کا مقدمہ تھا اور ان کی دہشت گردی کے مقدمے میں ان کے خلاف اخراج رپورٹ جمع کروائی تھی، جس کو انسداد دہشت گردی عدالت نے مسترد کر کے ملزمان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا تھا۔ آج عدالت میں کھوکھر برادران، جو شریف خاندان کا خاص الخاص ہے، کھوکھر برادران افضل کھوکھر اور سیف الملوک کھوکھر، ان کے خلاف عدالت میں کیس پر سماعت ہوئی۔ یہ 2018 کا ایک مقدمہ تھا نواز شریف کے حق میں ریلی کے دوران پولیس اہلکاروں پر تشدد اور جلاؤ گھراؤ کا یہ مقدمہ تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ایڈمن جج ابر گل خان صاحبہ نے سماعت کی اور عدالت میں پولیس نے 2018 کے مقدمہ میں ملزمان کو بے گناہ قرار دے کر اخراج رپورٹ جمع کروائی، جس کو جج ایڈمن جج ابر گل خان نے انسداد دہشت گردی عدالت کی جج نے خارج کر دیا، مسترد کر دیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ نمبر 1045/18 تھانہ نواب ٹاؤن میں درج تھا۔ ملک سیف الملوک کھوکھر، ملک افضل کھوکھر، ملک شفیع کھوکھر، ملک اعظم جہانگیر، ملک عرفان کھوکھر، ملک فیصل اشرف کھوکھر اور شہباز ڈوگر سمیت دیگر ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے اخراج رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے ملزمان کی طلبی کے نوٹس جاری کر دیے اور عدالت نے کہا کہ آپ عدالت میں پیش ہوں اور عدالت میں پیش ہو کر اپنے جو 3 اکتوبر کو عدالت پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اور یہ کارروائی اب شروع ہو چکی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔